لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں؟ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے۔ وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا
کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں. وہ اسرائیل کی بھی ہے, امریکہ کی بھی ہے, اور سعودی عرب کی بھی ہے, اور ایجپٹ کی بھی ہے. 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی, ناکام ہو گئی. اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی. دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے فیل ہو گیا, یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا, ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی. میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں, میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ہلاکو خان کی فوج نے ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھا, بزرگ کو. تو ہلاکو خان کی بیٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو ہماری فوج نے کیوں گھیرا ہوا ہے, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا بزرگ ہے. اس نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. ہلاکو خان کی بیٹی کے سامنے جب اس بزرگ کو لایا گیا تو ہلاکو خان کو بیٹی کہنے لگی کہ خود ہی تمہارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی. اس نے کہا تمہارا خود اسلام یہ کہتا ہے تو کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو؟ تم ذلیل تھے, اللہ نے ہمیں عزت دے دی, ہمیں بادشاہی دے دی, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو نے سوال بہت بڑا کیا, میرا جواب بھی سن. اس نے کہا کہ مالک نے بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور کتا بھی رکھا ہوتا ہے, تو یہ بتا کہ بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کتے کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا بکری اگر ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر کتا اس کا تعاقب کرتا ہے اور اس کو گھیرتا ہے. اس نے کہا وہ کتا کب تک بکری سے لڑتا رہتا ہے؟ اس نے کہا جب تک وہ بکری گھیر گھار کے دوبارہ اپنے ریوڑ میں واپس نہ لائے. اس نے کہا کہ یہ حضور کی امت جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ ہے حضور کی امت کے ریوڑ, بکریاں ہیں, اور تم ہو کتے. اور یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں. ہاں یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں. جس طرح بکری ریوڑ سے نکل جائے تو کتا اس کا تعاقب کرتا ہے کہ واپس آئے. یہ حضور کی امت دین کو چھوڑ کر نکلی, تم کتے بن کر ان کا تعاقب کر رہے ہو. ان کی سختیاں اس وقت ختم ہوں گی جب یہ دین کی طرف واپس آئیں گے. یہ حضور کی امت ریوڑ سے نکل گئی, اسلام سے جب نکل گئی تو کتے ان کو پڑ گئے. کوئی چیچنیا میں پڑ گیا, کوئی بوسنیا میں پڑ گیا, کوئی عراق میں پڑ گیا, کوئی شام میں پڑ گیا, کوئی کشمیر میں پڑ گیا. ہاں جی یہ کتے پڑ گئے سارے. تو یہ بکریوں کی جان کب چھوٹے گی؟ جب یہ اپنے ریوڑ کی طرف, اسلام کی طرف واپس آئیں گے اور رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے, پھر کتا ان کو نہیں کاٹے گا. ممبئی